پاکستان میں نا ہم اکثر سنتے ہیں کہ فلاں جڑی بوٹی سے یہ فائدہ ہوا، وہ بیماری ٹھیک ہو گئی. یہ جو دیسی علاج ہے اس پر یقین تو بہت ہے. جی ہاں، بہت مضبوط ہے. مگر کبھی کبھی لگتا ہے کہ یہ جو دعوے ہیں ان میں کافی مبالغہ بھی ہوتا ہے. بالکل. آج ہم نا حکیم المیوات قاری محمد یوسف شاہد میوں کی ایک تحقیق ہے دیسی ہربل ادویات مبالغہ آمیزی کی نفسیات، اسی کی روشنی میں اس رجحان کو تھوڑا گہرائی سے دیکھتے ہیں. اچھا. سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر یہ یقین اتنا پختہ کیوں ہے. جی ہاں، اور دیکھیں یہ صرف نا جڑی بوٹیوں کا معاملہ نہیں ہے. اچھا. اس کے پیچھے تو پوری تاریخ ہے، لوگوں کی نفسیات ہے، اور ہمارے صحت کے نظام کی اپنی مجبوریاں بھی ہیں. یہ سب چیزیں مل کر نا ایک ایسی فضا بناتی ہیں جہاں ایسے دعووں کو آپ کہہ لیں کہ پنپنے کا موقع ملتا ہے. تو شروعات کہاں سے کریں؟ شاید حکمت کی روایت سے. یہ تو صدیوں پرانی ہو گئی ہے نا؟ بالکل. بالکل. حکمت یا جسے طب یونانی کہتے ہیں، یہ کوئی عام ٹوٹکا نہیں ہے، یہ ایک باقاعدہ طبی نظام ہے. صحیح. اس کی جڑیں تو قدیم یونان تک، پھر ابن سینا جیسے عظیم طبیبوں اور اسلامی تہذیب کا جو سنہرا دور تھا وہاں تک جاتی ہیں. واہ. اور اس کی بنیاد ہے کلیت پسندی، مطلب ہولزم. یہ صرف بیماری کو نہیں دیکھتا بلکہ پورے انسان کو، یعنی جسم، ذہن، روح، سب کو. اور یہ جو حکیم کا تصور ہے وہ بھی تو صرف ایک ڈاکٹر والا نہیں ہے میرے خیال سے. ہاں، ایک دانا شخصیت، صاحب علم. یقیناً حکیم کا یہ جو روایتی کردار ہے نا، یہ اعتماد بڑھاتا ہے. پھر آپ دیکھیں پاکستان بننے کے بعد حکیم محمد سعید جیسی شخصیات نے اسے قومی شناخت سے بھی جوڑا. ہاں یہ بات تو ہے. جس سے اس کی ثقافتی جڑیں اور گہری ہو گئیں. بلکہ 1965 کا ایک ایکٹ بھی تھا جس نے اسے قانونی حیثیت دی. اچھا، تو ثقافتی جڑیں تو سمجھ میں آتی ہیں، لیکن لوگوں کے ذہن میں ایسا کیا چلتا ہے جو انہیں ان دعووں پر، خاص طور پر جو مبالغہ آمیز دعوے ہیں، ان پر یقین کرنے پر مائل کرتا ہے؟ دیکھیں یہاں نفسیات کا بہت بڑا عمل دخل ہے. اچھا. ایک تو ہے جسے کہتے ہیں فطرت کی طرف اپیل کا مغالطہ، اپیل ٹو نیچر فیلسی. مطلب یہ سوچ کے جو چیز قدرتی ہے وہ لازماً محفوظ ہوگی، بہتر ہوگی. ہاں یہ تو بہت عام ہے. اور کمپنیاں بھی اسے خوب استعمال کرتی ہیں، ہے نا. قدرتی اجزاء، خالص، فطرت کا تحفہ، یہ سارے نعرے. یعنی بس لیبل پر نیچرل لکھا دیکھا اور بس. اکثر ایسا ہی ہوتا ہے. پھر ایک اور اہم رجحان ہے تصدیقی تعصب، کنفرمیشن بائس جسے کہتے ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ لوگ ان کہانیوں پر زیادہ دھیان دیتے ہیں جو ان کے پہلے سے موجود یقین کی تائید کریں. اچھا، جیسے کسی رشتہ دار کو فائدہ ہوا تو بس وہی یاد رہے گا. بالکل. وہ ایک کہانی یاد رہے گی لیکن شاید 10 ناکام کیسز نظر انداز ہو جائیں گے. سائنسی شواہد کو بھی اکثر لوگ ایک طرف رکھ دیتے ہیں. اور کیا اس میں امید کا بھی کوئی کردار ہے، جیسے وہ پلاسیبو اثر، پلاسیبو ایفیکٹ؟ ہاں، پلاسیبو اثر بہت اہم ہے، بہت زیادہ. یعنی علاج پر یقین اور حکیم کا جو تسلی بخش رویہ ہوتا ہے نا، وہی مریض کو بہتر محسوس کروا سکتا ہے، چاہے دوا میں خود کوئی خاص طبی اثر ہو یا نہ ہو. اچھا. جی، تحقیق میں بھی ذکر ہے کہ ایک سروے میں 84% لوگ دیسی علاج سے مطمئن تو تھے. 84%؟ جی، کافی زیادہ ہے. جی. مگر دلچسپ بات یہ کہ صرف 57% نے اسے مؤثر مانا. تو یہ جو فرق ہے نا، ہاں، یہ شاید پلاسیبو اثر کی وجہ سے ہے. تو یہ صرف نفسیات و ثقافت کا معاملہ ہوا یا ہمارے صحت کے نظام کا بھی کوئی کردار ہے اس میں؟ نہیں، صحت کے نظام کا تو بہت بڑا کردار ہے. آپ دیکھیں، ایک طرف ہمارا سرکاری صحت کا نظام ہے جو کئی مسائل کا شکار ہے. جیسے ہمارے یہاں صحت پر جی ڈی پی کا کتنا خرچ ہوتا ہے؟ صرف 1.2 سے 1.4%، جبکہ WHO کہتا ہے کم از کم 5% ہونا چاہیے. یہ تو بہت کم ہے. بہت کم. پھر دیہات میں ڈاکٹر کم ہیں، ہسپتالوں تک رسائی مشکل ہے، علاج مہنگا ہے. تقریباً 64% صحت کا خرچہ لوگ اپنی جیب سے کرتے ہیں. 64%؟ جی. تو یہ ساری چیزیں مل کر لوگوں کو متبادل کی طرف، جیسے دیسی علاج، اس کی طرف دھکیلتی ہیں، پش کرتی ہیں. اچھا، یہ تو ہوئے پش فیکٹرز. تو پھر کھینچنے والے عوامل یعنی پل فیکٹرز کیا ہیں؟ دوسری طرف آپ دیکھیں، جڑی بوٹیوں کی ایک بہت بڑی منافع بخش مارکیٹ ہے. ہمدرد، کرشی اور بھی کئی کمپنیاں ہیں. جی ہاں. یہ مارکیٹ اکثر غیر منظم ہے اور دعوے کیسے ہوتے ہیں؟ مبہم مگر پرکشش، جیسے قوت مدافعت بڑھائیں، جسم کی صفائی کریں.
समझ रही हूँ। फिर रेगुलेशन की कमजोरी भी है। जो इदारे हैं जैसे ड्रैप है या कौमी तिब्बी काउंसिल एनसीटी है, उनकी निगरानी महदूद है। तो मतलब मुबालगा अमेज दावे करने वालों को रोकना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल, उनको चेक करना, उनको रोकना ये आसान नहीं रहता। ये तो हुई नजरियाती बातें। अगर हम कुछ मशहूर जड़ी बूटियों की मिसालें देखें, जैसे आंवला है, बालों के लिए बहुत मशहूर है जी। आंवला पर तहकीक तो मौजूद है, कुछ शवाहिद मिलते हैं कि ये बालों की कह लें नुशुमुआ और घनेपन में शायद कुछ मदद कर सकता है। अच्छा। लेकिन ये कोई यकीनी इलाज या कोई जादुई हल नहीं है जैसा कि अक्सर पेश किया जाता है। और अश्वगंधा, इसका तो आजकल बहुत ही ज्यादा चर्चा है। अश्वगंधा पर भी तहकीक है। ये तनाव यानी स्ट्रेस कम करने में मौसर पाई गई है, इसके शवाहिद हैं। ठीक है। लेकिन मसला तब होता है जब मार्केटिंग इसे तकरीबन हर मर्ज की दवा बनाकर पेश करती है, वो फिर मुबालिगा हो जाता है। सही। और नीम, नीम के बारे में क्या ख्याल है? नीम में जरासीम कुछ खसूसियात हैं, ये तो साबित शुदा है। हाँ। तो जिल्द के कुछ मसाइल में ये मुफीद हो सकती है, मगर ये भी हर बीमारी का इलाज नहीं है। और ये भी याद रखना चाहिए कि इसका ज्यादा मुरक्कस तेल वो जहरीला भी हो सकता है। ओह, सबसे ज्यादा तशवीशनाक बात तो शायद वो दावे हैं जो कैंसर जैसी संगीन बीमारियों के इलाज के बारे में किए जाते हैं। बिल्कुल, ये सबसे खतरनाक चीज है। इन दावों का कोई साइंसी सबूत मौजूद नहीं। और नुकसान क्या होता है? सबसे बड़ा नुकसान ये है कि इन पर यकीन करके लोग जो मुस्तनिद तिब्बी इलाज है ना, उसमें ताखीर कर देते हैं। ओहो। कीमती वक्त जाया हो जाता है और जाहिर नताइज फिर संगीन हो सकते हैं। तो खुलासा अगर करें तो देसी जड़ी बूटियों पर ये जो यकीन है, ये सिर्फ पसंद नापसंद का मामला नहीं है। इसकी जड़ें गहरी हैं, सकाफती भी, नफ्सियाती भी, और हमारे सेहत के निज़ाम की कमजोरियां भी इसे मजीद पुख्ता करती हैं। दुरुस्त कहा आपने। ये महज गलत मालूमात का मसला नहीं है, ये सकाफत, नफ्सियात और जो माशी वो समाजी हकायक हैं, उन सब का एक मुरक्कब है। और अक्सर जो सच्चाई का छोटा सा जर्रा होता भी है, वो मुबालगा आराई के नीचे कहीं दब जाता है। बिल्कुल। यहाँ अहम नुक्ता यह है कि तनकीदी सोच को बेदार रखा जाए, हर दावे को परखा जाए। बिल्कुल। और इसी नुक्ते पर हम आज की गुफ्तगू खत्म करते हैं एक सवाल के साथ, सबके सोचने के लिए, कि जब भी किसी कुदरती या हर्बल प्रोडक्ट का सामना हो तो उसके दावों की हकीकत जांचने के लिए कौन से सवालात जहन में रखने चाहिए, खास तौर पर जब मामला अपनी या अपने प्यारों की सेहत का हो।